سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالی سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے ابتدائی بات کو بیان فرمایا، اور آگے بھی چل کر اللہ تبارک و تعالی اسی غزوہ احد سے متعلق دیگر جو باتیں ہیں، دیگر آیات کو بیان فرمائیں گے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے متعلق کچھ آیات کا ذکر کیا جو آج کے درس کے اندر بھی ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر کرنا اس طور پر ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دو قسم کے حالات تھے، ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک طرح سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور تمہارے ساتھ مدد تھی اور تمہیں بھرپور فتح نصیب ہوئی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ تمہارے اندر تقویٰ تھا، بھرپور طریقے سے تھا، صبر تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اطاعت رسول، یہ سب چیزیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی بھرپور طریقے سے تھی۔ اور اب غزوہ احد کے اندر آ کر تمہارے اندر تھوڑی سی بے صبری کہہ لیجئے، یا تقوی کے اندر یا صبر کے اندر تھوڑی سی کمی آ گئی، اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہو گیا، فوراً تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک، تو یہ ایک اہم بات بتانا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں بدر کا ذکر کر کے گویا کہ اہل ایمان کے دل کو تسلی بھی دینا ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ مدد ہو بھی چکی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے بھی ہیں۔ محترم سامعین کرام، غزوہ بدر جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کا یہ سب سے پہلا معرکہ ہے، جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری کو بدر کے مقام پر یہ واقعہ ہوا۔ بدر کا علاقہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ جیسے فرماتے ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مدینہ منورہ سے کوئی 80 میل کے فاصلے پر یہ ایک علاقہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام بدر بن قیس بن صباح ذکر کیا جاتا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بدر ابن نارین اس کا نام ذکر کیا ہے۔ اس علاقے میں اس نے یہ کنواں کھودا تھا، اسے کنواں کھودا تھا، چونکہ صحرائی علاقہ تھا، پانی اس طرح تھا نہیں، تو اس نے ایک کنواں کھودا تھا، تو وہاں پانی کی فراوانی تھی۔
اس کنواں کھودنے کی وجہ سے اس علاقے کا نام اسی آدمی کی طرف منسوب ہو کر بدر پڑ گیا، تو آج تک وہ یہی بدر کا علاقہ اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ بدر کا جو علاقہ ہے، ظاہر ہے اب تو وہاں پر سڑکیں اور اس طرح کی ساری وہ ایک آبادی سی بن چکی ہے، سڑکیں بن چکی ہیں اور زائرین وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اگر اب بھی آپ دیکھیں تو ارد گرد پہاڑیاں اس طرح کی ہیں، پتھریلی زمین تھی، ٹھیک ہے نا، کہیں پتھر کہیں ریت، کوئی اس طرح ملی جلی سی یہ ٹیلوں والی جیسے زمین ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ زمین تھی۔ تو کفار کا اور مسلمانوں کا یہاں پر کیا ہوا، مقابلہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ کی طرف آئے اور بڑے جوش و خروش اور جوش و جذبے کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے نا، ہر طریقے کا سامان حرب ان کے پاس موجود تھا، ٹھیک۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جان باز اور یہ ساتھی بالکل تعداد میں بھی ان سے کم اور بے سر و سامانی کی حالت کے اندر گئے۔ اب تعداد کے متعلق کیا آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 312 اور 313 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تھے۔ بعض روایات میں ایک دو فگر اوپر نیچے بھی ہے، 319 تک زیادہ سے زیادہ تعداد ذکر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال 313 صحابہ مشہور تعداد ہے کہ وہاں پر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت، اور مسلمانوں کے پاس صرف روایات کے مطابق 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور تلواریں صرف اور صرف 7-8 تلواریں تھیں بس، باقی کسی کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں، کسی کے سر پر کوئی پگڑی یا کوئی اس طرح بھی نہیں، بس جو جس طرح آیا یہ چل پڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق آتا ہے کہ وہ ایک اونٹ کے اوپر 3 افراد سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ میں سوار تھے۔ اور اب اس طرح تھا کہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور ہر ایک بندہ جس کی باری ہوتی تھی وہ سوار ہوتا تھا، باقی 2 پیدل چلتے تھے، اس طریقے سے سفر طے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب باری پیدل چلنے کی آئی تو ان حضرات نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار رہیں، ہم چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور بتا دیا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت کیا ہے بخشی ہوئی ہے، دوسرے نمبر پر میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں میرے بھی پاؤں بھی کیا ہے گرد غبار ہوں، گرد آلود ہوں۔ تو گویا کہ جس طرح تم ثواب اور بدلے کے متمنی ہو، میں بھی ثواب اور بدلے کے کیا ہے متمنی ہوں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح پیدل تشریف لے گئے، اور دوسری طرف کفار کی تعداد آپ حضرات کے علم میں ہے، مشہور روایات کے مطابق 1000 کی تعداد، اگرچہ بعض روایات میں کوئی ایک آدھ روایت میں زیادہ تعداد بھی ذکر کی جاتی، لیکن مشہور یہی ایک ہے، اور ان میں سے بھی 200 گھوڑے ہیں اور 700 اونٹ ہیں، اور ہر طرح کا سامان، کھانا پینا، عورتیں، گانا بجانا، شراب شباب، سب کچھ ان کے ساتھ تھا، اور ان کا پورا ایک پلان تھا کہ ہم جناب یہ فتح کر کے ادھر جشن مناتے ہوئے اور یوں کرتے ہوئے اس طریقے سے آئیں گے، پورا انہوں نے ایک پلان کیا ہوا۔ بہرحال وہاں پر جب مدینہ منورہ میں اس طرح بدر کے مقام پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی کیا ہے مدد بھی ہوئی، اور جس کا آگے آنے والی آیات کے اندر بھی کیا ہے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بدر کے پر ہونے والی مدد کو بھی کیا کرے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقام میں بدر کے اندر مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ محترم سامعین کرام، اذلہ ذلت سے ہے، اور اس کے معنی قرآن مجید کے اندر کئی معنی بیان کیے گئے کہ یہاں پر اس کا معنی کمزور بے سر و سامانی کے ہونے کی حالت کا ہے، بے سر و سامان ہونا، کمزور ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اذلہ کا معنی نرمی کے بھی ہیں، نرمی کے بھی ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ اہل ایمان پر نرم دل ہیں اور کفار کے اوپر کیا ہیں غالب ہیں، سخت ہیں۔ رحماء بینہم کی عملی گویا تفسیر ہے۔ اور اسی طرح ذلت کا معنی کیا کہتے ہیں
کہ کسی کو ذلیل کر دینا، یہ معنی بھی آتے ہیں قرآن مجید میں۔ اس معنی قرآن مجید وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اور ذلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ نمل 19ویں پارے کے اندر فرمایا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کہ بادشاہ جب کسی علاقے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، باعزتوں کو، عزت داروں کو ذلیل کر کے کیا ہے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ذلت کا معنی یہ تین قرآن مجید کے اندر، یہاں پر اذلہ کا معنی کیا ہے، کمزور کے اور بے سر و سامانی کے۔ اور آپ کو بتا دیا کہ اہل ایمان تو واقعتاً کیا ہے، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر تھے، کہ صرف چند تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، کھانے پینے کا اس کا سامان بھی نہیں، پیدل کیا ہے چلے۔ اب ادھر چل کر جب مسلمان پہنچے تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ جو علاقہ سا تھا جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا وہ 2 طرح کا تھا، ایک طرف ریت ہی ریت تھی اور دوسری طرف جناب پکی سی جگہ تھی، ٹیلے نما جگہ پکی تھی، کہ وہاں پہ ریت کے اندر آپ کو پتہ بندہ پاؤں رکھتا ہے تو دھنس جاتا ہے، اور دوسری طرف جناب بلا کنواں اور پکی جگہ ہے۔ اب جو کفار تھے انہوں نے اس کنویں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تاکہ پانی کی رسد ہمارے پاس موجود رہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو نہ دیا جا سکے، اور دوسری طرف جناب اہل ایمان ریت کے اندر کے پاؤں رکھے تو دھنسنا شروع ہو جائے، ٹھیک۔ تو اب اہل ایمان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم چنگے حق پر ہیں، کہ پانی بھی ان کے پاس ہے اور سخت زمین بھی ان کے پاس ہے، ادھر ہمارے پاس پانی بھی نہیں اور جناب زمین بھی اوپر سے کیا ہے ریتلی زمین، پاؤں رکھو تو پاؤں اٹھتا ہی نہیں، نیچے کوئی دھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد تو یہ ہوئی کہ کیا ہے، بارش ہوئی اور اچھی بارش ہوئی۔ اب بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ریت تھی وہ بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، ریت بیٹھ گئی، اور دوسری طرف جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے انہوں نے پانی اپنے برتنوں کے اندر وہ بارش کا پانی بھی بھر لیا اور اپنے جانوروں کے لیے بھی پانی کو کیا کسی جگہ پر اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد بھی ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس مدد جو کرنے کا کیا شکرانہ کیا ہے، اس کے طور پر یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تمہارے ذمہ ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور تم کیا کرو، شکر ادا کرو۔ تو محترم سامعین کرام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کی جب بھی کفار کے ساتھ اس طرح مقابلہ ہو اور مقابلے کے اندر سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا جب مسلمانوں کو فتح مل جائے تو فتح کے بعد یوم تشکر یعنی شکرانہ اللہ تبارک و شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہلکا سا تذکرہ آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کا اور مدد کے اترنے کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ عزیز کل کے 10 میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔